ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے اس کا ظاہر ہے نماز، قبلہ رو کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، تکبیر تحریمہ ادا کی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے۔ لیکن اصل باطنی روح کیا ہے نماز کی؟ اقم الصلاۃ لذکری، کاش کہ یہ کیفیت مجھے اور آپ کو حاصل ہو کہ جب ہم نماز پڑھیں تو واقعتاً اللہ کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک نوع کے شرک میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اوپر اپنے تقویٰ کی دھاگ بٹھانا ہے۔ بڑے طویل سجدے ہو رہے ہیں، بڑے خشوع و خضوع ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ تو رب اور بندے کا معاملہ ہے نا، اسے معلوم ہے انسان کی نیت کیا ہے۔ اور ہماری زندگیاں اس آیہ مبارکہ کا مصداق بن جائیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز واقعتا نماز ہے تو پھر وہ ہر نوع کے گناہ سے اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے لازماً روکے گی۔ کاش کہ یہ معاملہ ہمارا ہو جائے۔ اور مختلف مقامات پر مختلف واقعات کو اجاگر کیا گیا۔ اگر ان تمام مقامات کو جمع کر کے گویا کہ سیرت موسیٰ علیہ السلام اس پر مبنی جو ہے ان آیات کو جمع کیا جائے تو بہترین ضخیم تصنیف جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، وہ ایک مجموعہ سامنے مرتب ہو سکتا ہے۔ تو جو حصہ ہم پڑھ چکے تھے اس کو صرف ذہن نشین کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے آل فرعون کی طرف، جو فرعون اول تھا، جس کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے، بائبل میں موجود ہے، رامسیس کے نام سے۔ اس کے گھرانے میں تو پرورش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگرچہ ان آیات میں ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی تھی کہ ان کو جو ہے کسی ایک چھوٹے سے صندوق میں جو ہے اس کو محفوظ طور پر اس میں بند کر کے کہیں دریابود کر دو، اس لیے کہ اس موقع پر وہ آرڈیننس نافذ ہو چکا تھا فرعون کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں سے اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں ولادت ہوئی حضرت موسیٰ کی جو یقیناً لڑکے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ قرآن حکیم میں اوحا کا لفظ ہے کہ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، پھر انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں جو ہے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ تفصیل یہاں موجود نہیں، لیکن سورہ قصص میں، سورہ شعراء میں یہ واقعات جو ہیں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ گھر کے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی وہ اصل میں فرعون اول تھا، رامسیس۔ اگرچہ فرعونہ جو ہیں مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں انہیں فرعونہ کہتے ہیں، فرعون ہے جو ایک، اور میں نے عرض کیا تھا کہ را جو ہے یہ ان کا سورج دیوتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کی اولاد میں سے ہیں، لہذا فرعون اول رامسیس جن کے گھر ان کی پرورش ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسی میں ان کی جوانی بھی ہوئی ہے، پھر ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور یہ قتل خطا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ارادے سے اس کی طرف نہیں بڑھے تھے کہ اس کی جان لے لیں، وہ تو اتفاق ایسا ہوا، وہ غیرت ایسی جو ہے اپنی قوم کے لیے بنی اسرائیل کے ایک فرد پر، ایک قبطی جو ہے آل فرعون کا ایک شخص جو ظلم کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، اس کی طرف بڑھے۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ کو تو چھوڑا، اور وہ جو بنی اسرائیل کا فرد تھا اسے چھوڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ایسا رسید کیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے، اور کتنا طویل عرصہ انہیں گزرا ہے کہ وہ صحرا سے ہوتے وہ پہنچے ہیں جا کر کہیں بستی کے اندر، جہاں اس قوم کے جو سردار تھے، جو شیخ قبیلہ تھے، حضرت شعیب۔ یہ وہ شعیب نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہم نے قوم شعیب میں پڑھا، بلکہ یہ وہاں کے شیخ قبیلہ تھے۔ 9 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارے، اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ تو اب جب واپس آئے ہیں تو وہ فرعون اول جو تھا، وہ رامسیس، وہ ختم ہو چکا تھا، ہلاک ہو چکا تھا، گویا کہ فوت ہو چکا، تبھی موت مرا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تھا منفتح، کہ جس کا عہد اس کا دور حکومت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر میں آئے تو حضرت موسیٰ کو جو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف اس کے دربار میں جا کر حاضر ہو، دعوت توحید کو پیش کرو، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جس قوم کو تم نے اپنے ظلم اور اپنے تشدد کے اندر اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس قوم کو اپنی ظلم اور زیادتیوں سے نجات دو اور انہیں روانہ کر دو میرے ساتھ۔ اب یہ جو حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اس دربار میں، قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں آیا ہوں، اللہ کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے پاس بڑی نشانیاں موجود ہیں، تو اگر کوئی نشانی ہے تو وہ سامنے لاؤ، ان كنت من الصادقين، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی جو ہے زمین پر ڈال دی، فإذا هي، اور تو اچانک میں ہو گئے ثعبان مبین، ایک اژدہا بہت بڑا، بہت واضح اژدہا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس نے جب اپنا جبڑا کھولا ہے تو اس کا نچلا جبڑا جو ہے وہ محل کے نیچے حصے پر تھا جہاں وہ موجود تھا، اور اوپر کا جبڑا جو ہے محل کے کنگروں کو مس کر رہا تھا، اتنا اونچا۔
اور فوراً اس نے کہا کہ اس کو واپس لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس ازدیک پر جب ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ عصا کی شکل میں آ گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا. اب یہ گویا کہ دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو وہ ہو گیا چمکدار سفید رنگ کا للناظرین دیکھنے والوں کے. اب یہاں دوسرے مقامات پر اس بات کی تشریح موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ایک مستقل عارضہ جس طرح برس کا مرض ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی سکن جو ہے بالکل سفید ہو جاتی ہے, بقیہ جسم جو ہے وہ تو گندمی ہے, لیکن جہاں جہاں وہ برس موجود ہے وہ بالکل سفید چمکدار ہوتا ہے. ایسی بات نہیں تھی. من غیر سوء ان کے الفاظ ہیں کہ کسی مرض کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تھا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو اب کہا قوم فرعون کے سرداروں نے, ظاہر ہے کہ وہی درباری تھے, وہی ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے, ان ھذا لساحر علیم, یقیناً یہ کون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں آئے تھے اللہ کے ان معجزات کے ساتھ, لساحر علیم, یہ تو بہت بڑا علم والا جادوگر ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جادوگری جو تھی وہ عام تھی, اور جسے آپ کہیں گے کہ سینہ بسینہ آباء و اجداد سے یہ فن جو ہے منتقل ہوتا ہوا, اس دور میں بھی بہت سے جادوگر موجود تھے. بعض روایات یہ ہیں کہ جو اگلی آیت میں اشارہ ہو جائے گا کہ جب فرعون نے بھیجا ہے کہ جا کر پورے ملک سے جو بڑے بڑے جادوگر جو ان کو اکٹھا کر لو, تو 15,000 کی تعداد تھی جادوگروں. اگرچہ اس کا ماخذ کیا ہے, لیکن یہ کہ صاحب تفسیر ابن کثیر جو اپنی تفسیر میں لے کر آئیں گے 15,000 کی تعداد میں جادوگر وہاں موجود. اس کے معنی کیا ہوا کہ اس زمانے میں اس بستیوں کے اندر جادوگری بہت عام تھی, اور یہ گویا کہ سینہ بسینہ ان کے والدین سے, ان کے آباء و اجداد سے علم جو ہے منتقل ہوتا ہوا نیچے آ رہا. تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ موسیٰ بھی کوئی جادوگر ہے, اور ساحر علیم, اور بہت بڑا جادوگر ہے, بہت علم والا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعملون. بڑی نفسیاتی بات ہے کہ موسیٰ کو اگر جادوگری کرنی ہوتی تو اس کے لیے بہت سے علاقے موجود تھے, گلیاں تھے, محلات تھے. جس طرح عام طور پر شعبدہ باز ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ہنر ہے, کوئی فن ہے, کوئی شعبدہ ہے, جادوگری ہے, تو وہ گلی گلی محلے محلے جا کر جو ہے اپنا اس کا گویا کہ اس کی نمائش کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہوا کہ موسیٰ سیدھا تمہارے دربار میں آیا اور آ کر تمہیں گویا کہ چیلنج کیا ہے. ایک تو دعوت توحید کہ تم جو دعوے دار ہو انا ربکم الاعلیٰ, تو یہ دعویٰ جو ہے یہ یقیناً انتہائی غلط ہے, باطل ہے. اس کائنات کا رب تو اللہ ہے, رب العالمین ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا, اس نے مجھے پیدا کیا, اس نے ہم سب کو پیدا کیا. اس کے سامنے اطاعت اختیار کرو. اور دوسرا اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اپنے ظلم کی چکی سے آزاد کرو, انہیں میرے ساتھ روانہ کرو. تو اس کے معنی کیا ہوا کہ وہ جو بھی سردار موجود تھے انہوں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ چاہتا یہ ہے کہ اے سردارو تم بھی, اور ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب فرعون بھی تھا, کہ تم سب کو یہاں سے تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں. فماذا تعملون. تو اب گویا کہ انہوں نے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ لجاجت سے کہا کہ اب اس معاملے کو تو بڑا ہمیں سیریس لینا چاہیے. یہ سیدھا یہاں ہمارے دربار میں آ کر اس نے جو مظاہرہ کیا ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں اس سلطنت پر خود قابض ہو کر بیٹھ جائے, یہاں کی بادشاہت اس کے سر کے اوپر اس تاج کو سجا دیا جائے. لہٰذا اب اس کے بارے میں تو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. فماذا تعملون. اب گویا کہ فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے جو ان کے وہاں موجود تھے کہ اب کیا معاملہ ہے, کیا اس کی اصلاح کی کیا شکل ہو سکتی ہے, کیا اس میں تم صلاح دے سکتے ہو, کیا مشورہ دے سکتے ہو. قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين. تو سرداروں نے کہا گویا کہ کچھ غور و فکر کرنے کے بعد کہ اس معاملے سے اب ہم کس طرح نپٹیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی ذرا تھوڑی مہلت دو. ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين. اور اس عرصے میں تم تمام مدائن, اصل میں مدینہ کی جمع ہے, مدینہ کہتے ہیں شہر کو, تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں, جو بھی بستیاں ہیں, اس میں تم جمع کرنے والے حاشرین, جو ان تمام جادوگروں کو جمع کر کر ایک جگہ اکٹھا کر لیں, اس کا بندوبست تم کر لو, اور اتنا عرصہ جو ہے اس سے مہلت جو ہے اس کو دے دو, موسیٰ کو بھی اور اس کے بھائی کو. یاتوک بکل ساحر علیم. اور وہ پھر آ جائیں گے, گویا کہ وہ تمہارے لیے مہیا کر لیں گے اس ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگر, اور ظاہر ہے کہ ان میں بہت بڑے بڑے بھی ہوں گے کہ جن کا آبائی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کی جدی پشتی وہ علم جو ہے وہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. یاتوک بکل ساحر علیم, کے جمع کر لائیں گے تمہارے پاس وہ تمام جادوگر کے جو بڑے علم رکھنے والے ہوں گے. گویا کہ اب ہمارے پاس وہ موقع ہوگا کہ ہم اس موسیٰ کو کہ جو بہت ہی بڑا جادوگر محسوس ہوتا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. وجاء السحرۃ فرعون. اور بالآخر وہ تمام جادوگر جو ہے ان کو جمع کر لیا گیا, وہ آ گئے فرعون کے پاس. قالوا. اور انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا معاوضہ, اجر جو ہے, ظاہر ہے کہ بہترین بدلہ. اب پورے ملک سے اور شاہی دربار میں ان کو حاضر کیا گیا,
تو اس میں کیا انعام ملے گا اگر ہم جیت گئے؟ تو ان کی توقع جو ہے گویا کہ بالکل حق بجانب تھے اس میں کہ ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا اجر جو ہے وہ تمہاری طرف سے اس کا بندوبست کیا جائے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم واقعتاً غالب آئے۔ اگلی آیات میں جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک نقطہ سامنے آ جائے گا کہ ان جادوگروں کو بھی خبر مل چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی کہ جبکہ وہ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر وہ بہت بڑے اژدہے کی شکل میں ان کا عصا تبدیل ہو گیا۔ لہذا دل میں خوف محسوس ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کا علم تو ہے، لیکن وہ تو صرف نظر بندی کی حد تک ہوتا ہے، اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی شے پھنکارتے ہوئے آگے بڑھے۔ لہذا مرعوب ہو چکے تھے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے بہتوں کا ذہن اس طرف گیا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جادوگری نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے، گویا کہ ذہنی اعتبار سے مغلوب ہو چکے، اس لیے کہ آگے جو آئے گا کہ وہ بالکل بے ساختہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا ڈالا ہے، وہ تمام ان رسیوں کو اور جو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل میں رینگ رہے تھے، ان جادوگروں کے جو کمالات تھے، جو نظر بندیاں تھیں، ان تمام کو اس نے باطل کر دیا۔ تو وہ گویا کہ بے ساختہ، گویا کہ پہلے سے کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے تھے، جس کے جواب میں وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے جادوگری اور معجزات۔ جو جادوگری ہوگی وہ تو ایک فن ہے، شعبدہ ہے، اس میں سوائے یہ کہ جو حاضرین وہاں موجود ہیں ان کی نظر بندی ہوگی، اس کے علاوہ اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ جبکہ جو بھی معجزہ ہوتا ہے اس کا فاعل اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے اندر ایک بالکل اصلی ہونے والی بات، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ثعبان مبین، وہ اصلی اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، بہت بڑا اژدہا، اور مبین کے معنی بالکل واضح طور پہ، اس میں کہیں کوئی اشکال موجود نہیں۔ دوسرے یہ کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی سیرت و کردار، جن کا جو معاش ہے وہی صفری علوم کے اوپر مشتمل ہے، ان کی سیرت و کردار کے اندر جو شگاف ہوں گے، بد کردار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان میں بہت سے وہ ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی نشے کے اندر بھی مبتلا رہتے ہوں گے، ان کے اندر جو اخلاقی محاسن ہے اس نام کی کوئی شے دور دور تک موجود نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو نبی ہوتا ہے، جو معجزہ پیش کرتا ہے، اس کی سیرت و کردار ایک بالکل کرسٹل کلین جو ہے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کا کردار کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک، جب تک کہ آغاز وحی نہیں ہوا تھا، اس وقت تک بالکل جسے آپ کہیے بے داغ سیرت و کردار کے حال، جبکہ اس کے بالکل برعکس میں نے کہا جادوگروں کا اول تو ان کی شکل ہی ایسی ہوگی جو خوفزدہ اور ہیبت زدہ کرنے کے لیے کافی ہے، پھر ان کے اندر اخلاقی رضائل جو ہے کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جادوگروں کا معاملہ جو ہے وہ خالصتاً ہوتا ہے صرف نظروں کی حد تک، کہ جس میں نظر بندی ہو گئی ہے، یا یہ کہ کوئی کسی اعتبار سے شعبدہ دکھا دیا گیا۔ بہت سے آپ نے اسٹیج شو ممکن ہے کبھی ٹی وی پر دیکھے بھی ہو، اور ان میں سوائے شعبدے کے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والا بالکل بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کمال ہو گیا، دراصل ہے کہ اس کے اندر معاملہ صرف ہاتھ کی صفائی کا ہے، یا یہ کوئی خاص فن ہے کہ جو انہیں حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہ اصل میں بعض اعتبارات سے بہت واضح فرق موجود ہے، جو وہ چیز کہ جو کوئی جادوگر پیش کر رہا ہے، جو جادوگری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شے کہ جو نبی اور رسول پیش کرتا ہے، جسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معاملہ شق قمر میں ہوا تھا، جس کا ذکر اقتربت الساعة وانشق القمر، اسے اگرچہ بعض لوگوں نے مراد جو ہے وہ قیامت سے پہلے کے واقعات بھی لیے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے چاند جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے شان نزول میں، اس کے پس منظر میں واقعہ بھی موجود ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کفار کے سردار موجود تھے، اور انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ کی 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، منا کی وادی میں حضور اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث موجود ہیں کہ اپنے انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایسا ہوا کہ ایک حصہ بالکل دائیں طرف ایکسٹریم پر چلا گیا، دوسرا بائیں طرف چلا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں مل کر دوبارہ وہ جو ہے بدر جسے کہتے ہیں فل 14ویں کا چاند، اس کی شکل اختیار کر لیا۔ یہ معاملہ، لیکن وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ معجزے کے ظہور کے باوجود اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول ہے، یہ امت آخری امت ہے، اور گویا کہ اب قیامت تک کسی اور نبوت اور رسول کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لہذا یہ خصوصی اللہ کی رحمت ہے کہ اس امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ جو مخاطبین تھے اس قسم کا عذاب استحصال نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے جس نے گویا کہ ان کی کمر توڑ دی ہے، وہ غزوہ بدر کے موقع پر 70 بڑے بڑے رؤساء جو تھے، ان کے جو سرداران قبیلہ تھے، ان کے لاشیں میدان بدر میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا پہلا کوڑا تھا جو ان کی پیٹھ کے اوپر برسا۔ لیکن یہ سنت اللہ کی ہے کہ اب وہ عذاب استحصال نہیں آئے۔ تو قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین،
اور وہ آ گئے، تمام جادوگر وہاں موجود تھے، وجاء السحرۃ، وہ تمام جادوگر وہاں موجود ہو گئے فرعون کے سامنے، قالوا ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے وعدہ ہے نا کسی اجر کا، بہترین ریوارڈ ہمیں جو ہے اس کا ہمیں بدلہ ملنا چاہیے، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم واقعتاً غالب ہو گئے۔ قال نعم، اس پر فرعون نے کہا ظاہر ہے سب سے بڑھ کے سعادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو گلی گلی محلے محلے اپنے کرتب دکھانے والے تھے وہ اس وقت شاہی دربار میں موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے، ایک طرف تو ان کو وہ ریوارڈ چاہیے، وہ اجر چاہیے، خواہ وہ درہم و دینار کی شکل میں ہو، خواہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، اور دوسری طرف ان کا یہ اجر جو ہے یہ کتنا بڑا ہے کہ انہیں ایک گویا کہ دربار شاہی کی زینت جو ہے انہیں حاصل ہو گئی۔ لہٰذا اس کو اس نے کیش کیا، قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے لیے وہ ریوارڈ بھی ہوگا، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبُونَ، بلکہ اس سے بڑھ کر تمہارے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ، گویا کہ اب تمہیں جو ہے یہ اتھارٹی حاصل ہوگی کہ ہمارے دربار میں تم بیٹھ سکتے ہو، جہاں بڑے بڑے جسے آپ کہیے کہ سردار ہی وہاں بیٹھ سکتے تھے، ان جادوگروں کو بھی یہ قرب حاصل ہو جائے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم ہو جاؤ گے ہمارے بہت ہی قریب والے لوگوں میں سے، ہمارے درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو اس پر کہا وہ جادوگر، اب اسے چشم تصور میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہاں موجود نہیں ہے ذکر، لیکن یہ کہ ایک اور مقام پر غالباً سورہ طٰہٰ میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس لیے کہ نبی کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، نبی اور رسول کے لیے گویا کہ اس کی عینی شہادت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک بڑی پیاری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ اچانک کسی چیز کی طرف بڑھے، صحابہ کرام پیچھے موجود تھے، ظاہر ہے اگر آپ کی نظریں زمین کے اوپر گڑی ہوئی ہوئی تب کی جسے آپ کہیے کہ فیلڈ آف ویژن جو ہے اس میں تو وہ چیز آ گئی، جو پیچھے صحابہ موجود تھے انہوں نے نوٹ کر لیا کہ حضور جو ہے نماز پڑھاتے ہوئے اچانک ایک دو تین قدم آگے بڑھے ہیں اور کسی شے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد واپس ہٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور پیچھے ہٹے، گویا کہ اگلی صف میں جو امام کا مصلی ہوتا ہے وہاں سے پیچھے آ گئے۔ صحابہ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آج کی نماز میں ہم نے یہ بات آپ نے خاص طور پر نوٹ کی ہے، تو ہمیں بتایا جائے اگر تو یہ نماز کا جز ہے اور نماز میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے اور نماز میں ہمیں یہ فعل بھی کرنا ہے یا یہ عمل بھی کرنا ہے کہ آگے بھی بڑھنا ہے پیچھے بھی ہٹنا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں تھی، اے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے درخت کو جس پر جنت کے پھل لگے ہوئے تھے وہ میرے سامنے لے آیا اور میں اس کے پھل توڑنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ والجنت حق والنار حق، یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے جنت بھی حق ہے اور آگ اور جہنم بھی حق ہے، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف سے ایک لپڑ جو ہے وہ میں نے دیکھی، مشاہدہ کی، اور اس کی وجہ سے میں پیچھے آیا۔ تو یہ غیبی جو جسے آپ پردے کہتے ہیں، غیبی امور، یہ نبی اور رسول کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے، یہی معاملہ ہے کہ گویا کہ نبوت اور رسالت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں اپنے نبی ہونے پر حق اس کو یقین ہوتا ہے، حقانیت کا یقین ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو آگے بڑھ کر ایمان لانے والے خود رسول ہوتے ہیں اس کتاب پر، فرشتے پر، حالانکہ فرشتے کے بارے میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ جنات میں سے کوئی نہ ہو، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں وہ یقین پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے گویا کہ اسے اپنی حقانیت پر یقین ہوتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ پورا یقین حاصل تھا کہ میں حق پر ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ کیا تم پہل کرتے ہو یا یہ کہ ہم پہل کرنے والوں میں سے بن جائیں، یہاں بھی بڑا پیارا نکتہ ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پہل کر دیتے تو ممکن ہے کہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، اور وہ اژدہا جو ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حکمت سے جو معجزہ صادر کرتا تو مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، جبکہ یہاں خاص طور پر اہتمام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ طے کیا کہ وہ دن ہونا چاہیے کہ جو آپ کے جشن کا دن ہے، اور گویا کہ جو بھی ان کا دارالسلطنت ہے، جو صدر مقام ہے، اس کا سب سے بڑا گراؤنڈ کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے تاکہ پورے ملک سے لوگ جو ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آ جائیں، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ معاملہ کہ جو علی رؤوس الاشہاد نظر آ رہا ہو، تمام لوگوں کے سامنے یہ معرکہ حق و باطل ہے نا، تو نبی کو تو یقین ہے، رسول کو تو یقین ہے اپنی حقانیت کے، تو یوم الزینہ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ جشن کا دن جو ہے جس میں گویا کہ ان کے ہاں از خود تمام لوگ جو ہیں کسی بڑے میدان میں جمع ہو کر کوئی تہوار مناتے تھے، اس دن کا انتخاب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر کہہ کے، اور بہت بڑے میدان کا، تاکہ لاکھوں لوگ جو ہیں، چلیے لاکھوں کی تعداد نہ بھی ہو تو بہت ہزاروں لوگ وہاں موجود ہوں، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ معاملہ۔ تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، تو
جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم آغاز کرتے ہو، القا یلقی ڈالنا، گویا کہ اب وہ معجزے کے معاملے میں تم پہل کرتے ہو، اما ان نکون نحن الملقین، یا یہ کہ ہم ہوں کہ جو ڈالنے والے میں پہل کرنے والے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم ڈالو، پہل تم کر لو۔ جس طرح عام طور پر ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے، کہ کوئی بھی میچ ہے یا کوئی گیم ہے تو اس میں ٹاس کیا جاتا ہے پہل کون کون، تو یہاں گویا کہ انہوں نے جادوگروں نے خود کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ پہل کر لیں، ورنہ یہ کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم پہل کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پہل تم کر لو، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، ڈالو اپنی جادو کو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا، اب یہاں مراد کیا ہے، ان کے پاس بھی جو جادوگری تھی یا جو شعبدہ بازی تھی، کچھ رسیاں تھی، کچھ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں، وہ انہوں نے ڈال دی زمین کے اوپر، اور دیکھنے والوں کو پورا 15,000 کی تعداد میں اگر جادوگر ہوں، اور میدان میں جو ہے ہر چہار طرف جو ہے وہ سانپ اور سپولیے جسے آپ کہیے کہ وہ رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بڑے ایک روب کی کیفیت ہوگی۔ لیکن یہ کہ فلما القوا، جب ان جادوگروں نے اپنی جو بھی چھڑیاں تھی رسیاں تھی جو ڈال دی، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ اب گویا کہ جس سے ہم نظر بندی کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنے میں یہ شے محسوس ہوئی، ورنہ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر اس میدان میں کود پڑتا تو وہاں اس نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی، وہ صرف گویا کہ خیالی طور پر ایسی شے ہے جسے نظر کا باندھ دینا کہتے ہیں، کہ خیالی طور پر یہ نظر آنے لگا، درا حال کہ اگر کوئی شخص بڑھ کر آگے انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا تو سانپ وہاں فی الواقع موجود نہیں تھے، یا یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈینگنے والی چیزیں تھیں، ممکن ہے اس میں اور بہت سی شے بھی ہو، اشیاء موجود ہوں، ان میں سے کوئی شے موجود نہیں تھی۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور جس بنیاد پر گویا کہ جادوگروں نے جو یہ پورا کا پورا یہ چال چلی تھی، اور جو ان کا مکر تھا، جو ان کا فریب تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے انہیں خوب خوفزدہ کرنا چاہا اور کیا۔ بلکہ ایک اور مقام پر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فأوجس فی نفسہ خیفۃ، حضرت موسیٰ کو بھی کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا، اور اس میں یہ بات بھی گویا کہ صادق آ گئی کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا، جو انہوں نے نظر بندی کی تھی، اس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ محسوس کیا کہ وہاں وہ تمام جو ہے وہ سانپ ریگ رہے ہیں، اور وہ پورا کا پورا میدان جو ہے ان سے بھر چکا ہے۔ تو فأوجس فی نفسہ خیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وہ طمانینت کا نزول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے تو خوب انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، خوب ڈرایا تھا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے تھے اپنے پاس سے بہت بڑا جادو، اس لیے کہ یہ تو کریم تھی نا اس معاشرے کی، پورے مصر کے یا پورے ملک کے یا پورا جو بھی دارالخلافہ تھا، وہاں سے تمام بڑے بڑے جادوگر انہوں نے حاصل کیے تھے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے اپنی دانش سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ہم نے وحی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان القِ عصاک، کہ تم بھی ذرا اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اس سے پہلے وہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دربار فرعون میں گئے تھے اور جا کے اس کو دعوت توحید پیش کی تھی، اور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ کیا معجزے تم لے کر آئے ہو، تو یہ دو معجزے جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ان دونوں کا ظہور اس موقع پر ہو چکا تھا۔ اب وہی گویا کہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنی اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جیسے ہی انہوں نے وہ عصا رکھا، تلقف ما یافکون، تو جو کچھ انہوں نے باندھا ہوا تھا، اف کہتے ہیں گویا کہ کوئی ایسی شے باندھ لینا جسے ہم سوانگ کہیں گے، سوانگ بھر لینا، اس لیے کہ جو بھی وہ جادوگری تھی وہ صرف نظر بندی تھی، لوگوں کو نظر آ رہا تھا، حقیقت وہ شے تھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب یہ حق آ گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک پر تھے جبکہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے اندر گھر میں تشریف لے گئے ہیں، اس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اس موقع پر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آپ نے ایک ایک بت کو اس کے ذریعے جو ہے چھڑی کے ذریعے گرایا ہے، اور آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہی دو الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے، حق آج موجود ہے اور باطل کا کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ باطل جو ہے اس کا تو فی الواقع کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، وہ تو ایک سراب ہے، دیکھنے میں کوئی شے نظر آ رہی ہے۔ یہی معاملہ تھا کہ جسے کہا گیا یافکون، جو سوانگ انہوں نے بھرا تھا، جو نظر بندی انہوں نے کی تھی، جو لوگوں کو وہاں جو کچھ نظر آ رہا تھا، فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ، تو وہ نگل گیا وہ اژدہا جو کچھ بھی سوانگ انہوں نے بھرا تھا۔ لقف یلقف کے الفاظ آتے ہیں کسی شے کو بڑی تیزی کے ساتھ نگل جانا، اور بعض لوگوں کی اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ،
اور کھانے کا دورانیہ بھی ان کا بڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو کھانا کھانے میں یہ ان کے سرشت میں ہے، آپ لاکھ زور لگا لیں لیکن یہ کہ ان کے اندر گویا کہ ان کا جو بھی سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ جلدی کریں گے، جلدی جلدی کھا کے ابھی دوسرے جو ہے ابھی مڈ تک بھی نہیں پہنچے ہوئے فارغ ہو گئے۔ تو تیزی سے نکلنا، وہ شخص کے جو بڑی تیزی سے کھانا کھانے والا ہے اس کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تفسیر کا جو میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں لقفہ کے معنی ہے چوس جانا، اور یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس جسے ہم بلاٹنگ پیپر کہا کرتے تھے۔ آج کل تو چونکہ وہ سیاہی کا رواج نہیں رہا، لیکن ہمارے زمانے میں تو سیاہی اور دوات میں سیاہی پڑی اور اوپر وہ قلم ہے، اور آپ کو خوبصورت اگر لکھنا بھی ہے تو اس قلم کا اس کے اندر جسے ڈوبا کہتے ہیں ڈوبا لیا، اور کہیں زیادہ اگر اس میں سیاہی صفحے کے اوپر آ گئی تو بلاٹنگ پیپر آپ کے پاس موجود ہوتا تھا، جیسے ہی آپ اوپر رکھتے تھے وہ اس کو چوس جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے کسی شے کے چوس جانے کے لیے بھی آتا ہے، جس کے لیے آج کل بہترین مثال آپ دیتے ہیں ٹیشو پیپر۔ ذرا کہیں تھوڑا سا پانی پڑا ہے آپ نے رکھا ہے تو جیسا کہ بالکل نادیدہ قوت ہے کہ وہ پانی وہاں سے غائب ہو گیا، اس کے اندر ایبزارب ہو گیا، جذب ہو گیا۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر رکھا وہ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور وہ پورا میدان جو بھرا ہوا تھا ان سانپوں سے وہ تمام سے نظروں سے غائب ہو گئی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگل گیا جو سوانگ انہوں نے بھرا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیے یہاں وہ الفاظ ہو گئے جو میں نے ابھی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق جو ہے وہ واقع ہو چکا ہے، حق کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غالب ہے، اور یہ دین حق ہے۔ آج گویا کہ دین غالب ہے، یہ دین حق جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، وہ باطل جو ہے جس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل، باطل جو ہے وہ دفع ہو گیا، وہ گویا کہ پگھل کر رہ گیا، جس طرح کہ کہیں کوئی ٹیمپریچر ہو، برف آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں وہ برف نہیں ہے، تھوڑی دیر میں وہ پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر ٹیمپریچر ہوگا تو آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت تو نہیں۔ اگرچہ وہ ویپر جو ہے وہ فضا میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں، غائب نہیں ہوئے، وہ پھر اگر آپ چاہیں تو